یہ کوئی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی کہ وہ مقابلے میں آئے، وہ مقابلے میں آئے، وہ مقابلے میں آئے، وہ مقابلے میں آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی شرط رکھی، مجھے زور سے بولو، زور سے بولا، واپس جانے دو۔ دوسری شرط، مجھے کسی سرحد پہ پہنچا دو تاکہ میں کفار کے خلاف جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کروں، کافروں کے خلاف جہاد کروں۔ اس سے پہلے میں نے یہ بات کبھی نہیں کہی، آج کہتا ہوں، پتہ نہیں سمجھا پاؤں گا کہ نہیں۔ بندیالوی کہتا ہے حضرت حسین تو خود اس وقت بھی جہاد میں چل رہے تھے بقول تمہارے، تم کہتے ہو کہ جہاد تھا باطل کے خلاف، تو یہ حضرت حسین کسی اور جہاد کی بات کیوں کرنے لگے؟ مجھے سرحدوں پہ پہنچا دو، میں جہاد کروں کفار کے مقابلے میں۔ اور تیسری شرط سنو، تم مانو گے نہیں، مانو گے تو آدھی مانو گے، کھا جاؤ گے، مجھے یزید کے پاس لے چلو۔ یہ تیسری شرط۔ تم کیا بیان کرو گے؟ میں اپنا معاملہ اس سے طے کر لیتا، میں اپنا معاملہ اس سے طے کر لیتا، تم مجھے یزید کے پاس لے چلو۔ میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے، مرزا صاحب آپ کا بہت مطالعہ ہے اس موضوع پر، اللہ نے آپ کو بڑے فہم سے، علم سے نوازا ہے، اللہ اس میں ترقی عطا فرمائے اور اس کا اجر دے آپ کو اللہ۔ آپ صحابہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے آنا چاہتے تھے کوفیوں کو سمجھانے کے لیے۔ یہ میں آج بات پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں، پہلی مرتبہ حضرت حسین چاہتے تھے یہ کوفی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں وقت کے حکمران کے خلاف اور مجھے استعمال کرنا چاہتے ہیں اور پچھلی تاریخ جمل اور صفین کی دہرانا چاہتے ہیں، اس کو مٹایا جائے۔ حضرت حسین کوفے آ کے کوفیوں کو سمجھانا چاہتے تھے کہ تم جو قدم اٹھا رہے ہو یہ قدم صحیح۔ اب حضرت حسین کا دامن کیا ہو گیا؟ حکومت کے خلاف بھی نہیں آ رہے، کوئی اس کو کہے یہ بغاوت ہو رہی ہے، نہ، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہماری زبان اس کی اجازت نہیں دیتی، ہمارا ضمیر اس کی اجازت نہیں۔ حضرت حسین کوفیوں کو سمجھانا چاہتے تھے کہ تمہارا قدم غلط ہے، تم ماضی کی تاریخ مت دہراؤ، میں نہیں دہرانے دوں گا۔ جب خط حضرت حسین نے سامنے کیے، سامنے، اور یہ تیسری شرط مانی گئی اور حضرت حسین نے کوفے کا راستہ چھوڑا اور کس راستے پہ چلے؟ دمشق۔ دمشق آج بھی بندیالوی کہتا ہے، بندیالوی کہتا ہے عقل استعمال کرو، خدا کے لیے سوچو، آنکھیں بند نہ کرو۔ مکے سے کوفے جائیں، راستے میں کربلا نہیں آتا، نہیں آتا۔ مکے سے دمشق جائیں تو راستے میں کیا آتا ہے؟ آج بھی جاؤ، معلوم ہوتا ہے حضرت حسین نے کوفے کا راستہ چھوڑا، کون سا راستہ اختیار کر لیا؟ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ تیسری شرط مانی گئی ہے، جا رہے ہیں۔ آج میں نے ایک ٹائٹل دیکھا جو جناب کی طرف سے لگا ہوا تھا کہ کربلا میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، تو اس پہ میں ذرا حیران ہوا، ششدر ہوا، تو میں نے اس کو، وہ تھا بھی 8 منٹ کا، تو وہ میں نے سارا سنا، جس میں آپ نے ایک تو جمہور امت سے ہٹ کے بات کی کہ کربلا میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، بلکہ وہ جو کوفی ان کے ساتھ تھے انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ کربلا تو کوفے کے راستے میں آتا ہی نہیں، کربلا دمشق کے راستے میں آتا ہے،
تو یہ میں نے دونوں نقشے گوگل سے نکلوا کر ان کو بڑا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ نہ میرا ارادہ کوئی مناظرے کا ہے اور نہ ہی میں نے کبھی یہ اسلوب سیکھا ہے، صرف اپنی معلومات آپ تک پہنچانے کے لیے، منوانے کے لیے بھی نہیں، قائل کرنے کے لیے بھی نہیں، لیکن اہل بیت سے جو میرا ایک تعلق جڑا ہوا ہے اور اللہ نے مجھے ان کی ایک محبت دی ہے۔ میری ماں بھی اہل بیت میں سے ہے، باپ میرا راجپوت ہے، تو میں پچھلے 30 سال سے ان کے نغمے گا رہا ہوں۔ جب بھی محرم آتا ہے تو میں آپ کے صرف وہ عنوان دیکھتا ہوں جس میں آپ یزید کا بڑا دفاع فرما رہے ہوتے ہیں اور کربلا کے واقعہ کی شکل بالکل تبدیل فرما رہے ہوتے ہیں، جو کسی مستند کتاب میں نہیں ہے۔ تو پہلی تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس نقشے پہ غور فرمائیں کہ یہ مکہ سے راستہ چلتا ہے اور یہ جاتا 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 یہ جا کے کربلا ہے سرخ نشان، اور اس کے ساتھ نجف لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہی کوفہ ہے۔ تو جو دمشق کا راستہ ہے، آپ نے فرمایا کہ کربلا دمشق کے راستے میں آتا ہے، تو اس سے مجھے تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ جغرافیہ کی معلومات آپ کی کچھ صحیح نہیں ہیں، اس لیے میں نے یہ نقشہ مکے سے دمشق کا راستہ بتایا ہے، جو اوپر جا کر وہ آخر میں سرخ نشان ہے دمشق کا۔ تو اس میں کہیں بھی راستے میں کسی جگہ پر بھی کربلا نہیں آتا۔ یہ راستہ مدینے سے تبوک اور آگے جا کے اردن میں داخل ہوتا ہے، اور اردن سے پھر یہ شام تک چلا جاتا ہے، اور یہ راستہ مکہ سے مدینہ کے اوپر سے ہوتا ہوا حائل اور یہ سکاکا اور عرعر اور یہ سرخ نشان کربلا، یہ نجف اور کوفہ، ان کے درمیان میں 6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یہ ساتھ ساتھ ہی ہیں۔ تو ایک تو یہ آپ کی خدمت میں گزارش کرنی تھی کہ یہ آپ کی معلومات غلط ہیں کہ کربلا کوفہ کے راستے میں آتا ہی نہیں۔ بڑی حیرت ہوتی ہے، آپ اتنے ذمہ داری سے بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بالکل غلط ہے۔ آپ خود نقشہ اٹھا کے دیکھیں۔ میرا حاشا وکلا کوئی مقصد تنقید نہیں ہے۔ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ ایک یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی۔ دوسرا یہ عرض کرنا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ امام حسین تو کوفے والوں کو سمجھانے آئے تھے کہ تم یزید کی بیعت نہ توڑو اور یزید کی بیعت پہ قائم رہو۔ انہوں نے توڑی کب تھی جو آپ ان کو نصیحت کرنے جا رہے تھے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ پھر کوفہ سے جب دمشق چلے تو اس کی کوئی تاریخی سند کوئی نہیں، کوئی ثبوت کوئی نہیں، کسی کتاب میں کوئی نہیں، کسی ذمہ دار عالم نے، مورخ نے، محدث نے یہ بات ذکر نہیں کی کہ آپ کو تو کربلا سے آگے جانے ہی نہیں دیا گیا، وہیں ذبح کر دیا گیا، تو وہ کوفہ کیسے پہنچ گئے؟ پھر کوفہ سے وہ دمشق جانے لگے تو ان کوفیوں نے سوچا یہ تو ہمارے خط جا کے یزید کو دکھا دے گا، وہ تو ہمیں قتل کرا دے گا، تو انہوں نے سب کو کاٹ دیا اور ان کو قتل کر دیا، جنگ تو ہوئی نہیں۔ تو پھر یہ جو 1400 سال سے وہاں سب کے مزارات ہیں، سب کی قبور ہیں، اس کو جھٹلائیں، سارے مورخین کو جھٹلائیں۔ آپ جس حوالے سے بات فرما رہے ہیں وہ حوالہ کون سا ہے؟ ابھی پچھلے دنوں ایک کلپ وائرل ہوا، 2 یا 4 دن پہلے کلپ وائرل ہوا، جس میں ایک ملاؤن ناس بھی ہے پاکستان میں، جس نے واقعہ کربلا کا سرے سے انکار کیا۔ یوسف بندیال بھی اس کا نام ہے، عطا اللہ بندیال بھی اس کا نام ہے۔ اس نے انکار کیا کہ واقعہ کربلا ہے ہی نہیں۔ اب ان چیزوں کا جواب دینا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ بعض لوگ ہمارے ہی اپنے احباب کہتے ہیں ضرورت نہیں ہوتی ان لوگوں کو جواب دے، اگر ان کو جواب نہیں دیں گے، سوال زندہ رہے گا تو نسلیں گمراہ ہو جائیں گے۔ اگر ہمارے بچوں کے سامنے صرف سوال آئے گا اور اس کا جواب نہیں آئے گا تو نسلیں گمراہ ہو جائیں گی، کیونکہ ہر بچے کا نالج یا ہر بچے کی عقیدت یا ہر بچے کی محبت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے تربیت میں کمی رہ جاتی ہے، وہ جن سے تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہیں سے آگے دراڑ آ جاتی ہے۔
اور اس کے لیے میں ممبر سے کہہ رہا ہوں, ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی اس بکواس جس میں اس نے کہا کہ واقعہ کربلا کب ہوا ہے, کوئی یزید کا اس میں قصور نہیں تھا, یہ کچھ بھی نہیں تھا. اور اس نے ببانگ دہل چیلنج کیا, اسے کہا شیعہ مجتہدین مراجع علماء مجھے حوالوں کے ساتھ جواب دیں, یہ کوئی ہوا ہی نہیں. امام حسین علیہ السلام تو مکہ سے کوفہ نہیں جا رہے تھے, کربلا شام کے رستے میں. امام تو معاذ اللہ علیہ باللہ, کیونکہ مجھے سوال دہراؤں گا تو میں جواب دے سکوں گا. اسے کہا امام تو رستہ کربلا جو ہے یہ دمشق کے رستے میں آتا ہے, امام تو شام جا رہے تھے یزید کی بیعت کرنے کے لیے. وہ تو امام تو جا رہے تھے رستے میں, وہ تو جا رہے تھے کہ میں یزید کے شام پہنچوں, میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے, کوفے والوں نے میرے ساتھ دھوکہ کر دیا ہے, اور کوفہ والوں کو پتا چلا کہ اگر حسین شام چلے گئے تو ہم تو پکڑے جائیں گے. تو انہوں نے رستے میں, ابن زیاد کا لشکر بھی بہت دور تھا, عمر ابن سعد بھی بہت دور تھا, کوفیوں نے خود امام حسین کے خیموں پہ حملہ کر دیا, امام حسین شہید ہو گئے. کوئی واقعہ کربلا میں ایسا نہیں ہوا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ 72 لوگ پورا دن لوگوں سے لڑتے رہے, کوئی علیحدہ علیحدہ جنگ نہیں ہوئی, کسی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا. اس کا ویڈیو کلپ آنے کے بعد جو سب سے پہلا اس کا جواب دیا, بھی کیونکہ شیعہ عزاداری میں مصروف تھے, اس سے سب سے پہلا جواب پاکستان کے ایک دیوبند عالم دین مولانا طارق جمیل نے دیا. ہم ممبر سے ان کے اس جواب پہ انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہم قرض رکھنے والی قوم ہے ہی نہیں, ہم آج تک محمد بن ابی بکر کے مقروض ہیں. انہوں نے جواب دیا, کیونکہ اس شخصیت کو پچھلے کئی دنوں سے, کچھ عرصہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہیں دیوبندی محافل سے نکالا گیا, انہیں تبلیغی محفلوں سے نکالا گیا, اور قصور یہ بتایا گیا کہ انہوں نے اپنی تقاریر میں علی کو مولا کہا ہے. تو میں نے شاید کسی جگہ ایک مجلس میں کہا تھا کہ مولانا طارق جمیل آپ کو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, علی کو مولا کہنے کی وجہ سے یہ نبی کے صحابہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. آپ تو دیوبندی مکتب کے عالم دین ہے نا, جنہوں نے علی کو مولا کہا انہوں نے آج تک اس سلمان کو نہیں مانا, اس ابو ذر کو نہیں مانا, اس کمبر کو نہیں مانا, اس مقداد کو نہیں مانا, اس عمار کو نہیں مانا. تو علی کو مولا کہنا دنیا میں دو چیزیں بڑی مشکل ہیں, علی کی ولایت اور زہرا کا حق. بس اس پہ آپ آتے صحیح تو آپ دیکھیں پھر دشمنوں کی لسٹ کتنی لمبی ہو جاتی. تو پہلے تو میں اس پورے مجمع کی جانب سے, امام بارگاہ دعائے زہرا نارتھ ہیمپٹن میں, اس پورے مجمع کی جانب سے مولانا طارق جمیل کو ان کے اس جواب پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور سیدہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا انہیں ایسے ہی راہ حق پہ استقامت اور اہل بیت کی وکالت کی مزید توفیق عطا فرمائے. انہوں نے نقشہ سامنے رکھ کے بتایا, ثابت کیا کہ کربلا دمشق کا رستہ نہیں ہے. انہوں نے باقاعدہ حوالوں کے ساتھ ثابت کیا. اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ فکر کیوں پیدا کی جا رہی ہے, یہ سوچ پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے. میں اس کا پہلا جواب یہ دینے لگا ہوں, اس مولانا عطاء الرحمن بندیالوی کو یہ جواب دینے لگا ہوں کہ آپ آج 1400 سال کے بعد 2025 میں یزید کی حمایت کر رہے ہیں. جو کام یزید کے سگے بیٹے نے نہیں کیا وہ یزید کے ناجائز بیٹے کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کام بھئی یہ کام تو یزید کے سگے بیٹے کو کرنا چاہیے تھا. سگا بیٹا باپ کے تخت کو ٹھوکر مار کے چلا گیا, تو آج ناجائز بیٹے اٹھ کے اس کا تحفظ کر رہے ہیں. وہ بھی قبر میں کہہ رہا ہوگا کہ جائز نے تو کچھ نہ کیا, اور ناجائز اٹھ کے وکالت کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا. یہ بات کہہ کے آپ نے اپنی پوری مذہب اہل سنت کی چھت میں شگاف کر دیا ہے. کیونکہ آپ شروع ہو جائیں ابن حشام سے, ابن عساکر سے, زہبی سے, چلتے 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 اب جلال الدین سیوطی تک آ جائیں گے. تمام مورخین نے مانا ہے کہ اس ملاؤن نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا, امام حسین نے انکار کیا, اور پھر مکہ میں انکار کیا, اور مکہ میں انکار کر کے اس نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے تو 3 آپشن رکھے تھے یزیدی کمانڈر کے سامنے کہ مجھے یہ آپشن ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں, مجھے واپس جانے دو, مجھے کسی بھی اسلام کی سرحد پہ چھوڑو. کیا امام کا یہ آپشن مانگنا اور امام کا یہ لفظ کہنا کہ میں یہ شرطیں رکھ رہا ہوں یہ یزید کی خلافت کو ماننے کی دلیل تھی؟
اگر آپ کے ہاں یہی دلیل ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے شرطیں رکھی، اس کا مطلب انہوں نے یزید کی خلافت کو قبول کر لیا تھا، تو جب رسول جنگ تبوک سے واپس آئے تھے تو کیا انہوں نے کافروں کو قبول کر لیا تھا؟ جب رسول حج پڑھنے کے لیے گئے تھے اور کافروں نے حج نہیں پڑھنے دیا تھا اور ایک ایگریمنٹ بنا تھا اور وہ شرطوں کے بعد رسول واپس آ گئے تھے، تو کیا رسول نے مشرکین مکہ کی شرطوں کو قبول کر لیا تھا؟ امام کا ہدف لڑائی تو تھا ہی نہیں، امام لڑنے کے لیے تو گئے ہی نہیں تھے، لڑنے کے لیے جانے کے لیے امام کا لشکر بتا رہا ہے کہ امام جنگ کے لیے نہیں جا رہے، امام گئے تھے نفاذ ولایت علی بن ابی طالب کے لیے، امام گئے تھے تحفظ ولایت امیر المومنین کی خاطر ہے۔ میں ولایت کہہ رہا ہوں تو اس سے مراد دین ہے، اس سے مراد دین ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید علی ولی اللہ کو دین سے الگ چیز ہے، غدیر تک اس کا نام اسلام ہی تھا، غدیر کے بعد اسلام نے اپنا نام تبدیل کر کے ولایت علی رکھ لیا ہے، غدیر تک یہ اسلام ہی تھا، غدیر میں رسول اللہ نے حکم دے دیا ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میرا حبیب اب یہ دین مکمل ہوگا علی کی ولایت کے ساتھ، دین ضم ہو گیا علی کی ولایت، اب علی کی ولایت ہی میں دین ہے، اب علی ہی کی ولایت میں انبیاء کی نبوت ہے، اب علی ہی کی ولایت میں آسمانی کتابوں کی تصدیق ہے، اب علی ہی کی ولایت میں اللہ کی توحید ہے۔ علی ولی اللہ دین کی پرائمری کا نام نہیں، دین کی آخری کلاس کا نام ہے۔ تو جو بچہ یوں نہیں جاتا ہو، اس سے کوئی بندہ کہے کہ تو اسکول گیا تھا، تو علی ولی اللہ پڑھنے والے سے پوچھو کہ تیری عقیدہ توحید کیا ہے، تو یہ تو دین کی آخری ڈگری ہے، تو اس کا مطلب ہے ولایت معصومین کے نفاذ کے لیے حسین جا رہے تھے۔ جنگ کرنا تو مقصد ہی نہیں تھا، لڑائی تو امام حسین کا مقصد ہی نہیں تھا، جنگ کے لیے امام حسین کب گئے تھے؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یزید تو اس میں قطعاً اس کا کوئی قصور نہیں تھا، تو یزید کا اگر کوئی قصور نہیں تھا تو عبداللہ ابن عمر کے خط کو کہاں لے کے جاؤ گے، جس کا جواب یزید نے لکھا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے 72 اصحاب میں سے ایک اصحابی جس کی میں نے عشرہ محرم میں بات کرنے کی کوشش کی لیکن وقت کے دامن میں وسعت نہیں تھی، جناب بریر حمدانی، یہ امام حسین علیہ السلام کا ایک ایسا صحابی ہے جو حافظ قرآن بھی ہے، اور امام حسن اور مولا علی نے اس کو ایک ایک شریعت کے احکام کی کتاب ہی لکھوائی ہوئی ہے۔ یہ جاتا ہے سامنے لشکر یزید میں، اور لشکر یزید کے سامنے جا کے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جانساری کا ثبوت دینے کے لیے پہنچتا ہے، تو سامنے سے یزید بن معقل نامی ایک شخص لشکر اشقیاء میں سے نکلتا ہے، اور اس نے جناب بریر سے کہا کہ تو کہا کرتا تھا مدینے میں تیسری خلافت کے دور میں کہ عثمان ابن عفان کی خلافت ٹھیک نہیں ہے، اور تم معاویہ بن ابو سفیان کی خلافت کو بھی نہیں مانتا تھا، اور آج تو یزید بن معاویہ کی خلافت کو بھی نہیں مانتا، تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ تو جناب بریر حمدانی نے کہا کہ میں کل بھی کہتا تھا کہ خلافت علی کا حق ہے، پھر میں نے کہا خلافت حسن کا حق ہے، آج میں کہہ رہا ہوں خلافت حسین کا حق ہے۔ جناب بریر نے کہا تو میدان جنگ میں آ کے مجھ سے مناظرہ نہ کر، مباہلہ کر، مقتل پڑھ رہا ہوں، مناظرہ نہیں، کیونکہ میدان جنگ میں کیسا مناظرہ جب سامنے دونوں گھوڑوں پہ بیٹھے ہوں، تلواریں نکلی ہوں، تو کیسے کتابوں کے حوالے ہو، کیسے حدیث کے حوالے؟ جناب بریر نے کہا ایسے کر، ادھر سے تیرا لشکر تجھے دیکھ رہا ہے، میرا لشکر مجھے دیکھ رہا ہے، ایسے کر لیتے اسی میدان میں کھڑے ہو کے مباہلہ کر لیتے، اللہ کی بارگاہ میں تو بھی دعا کر، میں بھی دعا کرتا ہوں، جو سچا ہوگا وہ واپس جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ ابھی ہلاک ہوگا۔ اتنا کہنا تھا، یزید ابن معقل نے بھی ہاتھ کھڑے کیے اور جناب بریر نے بھی ہاتھ کھڑے کیے، لشکر دیکھ رہا تھا، اس نے کہا اب بھی تیرے میرے قتل سے فیصلہ ہو جائے گا کہ حق پہ کون تھا۔ یہ کہنا تھا کہ یزید بن معقل نے وار کیا، بریر کے سر کے اوپر سے گزرا، بریر نے وار کیا، گھوڑے سمیت 2 حصوں میں جدا کر دیا، اور پیچھے سے لشکر حسین سے آواز آئی حق علی کے ساتھ ہے، حق حسن کے ساتھ ہے۔ نافع بن حلال یہ امام حسین علیہ السلام کی جانب سے جب نکلے ہیں تو ان کا یہ جملی قبیلے کے ساتھ ان کا تعلق تھا، تو انہوں نے کہا کہ انا علی دین علی وانا الجملی، میں جملی قبیلے سے ہوں اور علی کے دین سے ہوں۔ سامنے سے ایک شخص نکلا یزید کے لشکر سے، اس نے کہا انا علی دین عثمان، میں عثمان کے دین پہ ہوں،
مقتل کے جملے ہیں، تاریخ تبری اہل سنت کی اس نے لکھا ہوا ہے۔ جب اس نے علی کے مقابل کسی خلافت کا تذکرہ کیا اور یہ تذکرہ کیا تو نافع بن حلال آئے۔ نافع بن حلال کہتے جب میں علی کا کہوں نا کہ علی کا دین پہ ہوں تو سامنے سے کسی کا نام نہ لیا کرو، پھر علی کے مقابلے پہ جو بھی آتا ہے انت علی دین شیطان، وہ دین شیطان پہ ہوتا ہے۔ یہ نافع بن حلال کے جملے ہیں جو تاریخ تبری میں اہل سنت کے مکتب نے لکھے ہوئے ہیں۔ بیعت یزید کی اگر امام حسین علیہ السلام نے تھی تو اب ایک میں آخری حوالہ دے دیتا ہوں کہ جب حجاج بن یوسف جیسا ظالم اور سفاک ترین شخص مدینے کا حاکم بنا، گورنر بنا ہے، اور ادھر مرکز میں جو حکومت تھی وہ مروان کی حکومت تھی، عبد الملک بن مروان کی حکومت تھی، اور ادھر حجاج جو ہے وہ اس کا مدینے کے گورنر بن گیا۔ آدھی رات کے وقت عبداللہ ابن عمر آیا ہے، جب اس نے عبداللہ ابن زبیر کو حجاج بن یوسف نے قتل کیا، قتل کرنے کے بعد اس کی لاش دروازے پہ لٹکائی، اور آدھی رات کو پتہ چلا کہ حجاج بن یوسف نے عبداللہ ابن زبیر کو قتل کر دیا ہے، تو دوسرے خلیفہ کا بیٹا عبداللہ ابن عمر آدھی رات کو آیا۔ آدھی رات کو سنی کتابیں کہتی ہیں، اور اس نے آ کے حجاج بن یوسف کے سپاہیوں سے کہا کہ مجھے خلیفہ سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں ملنا ہے خلیفہ سے؟ اس نے کہا میں بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں اس کے ہاتھ پہ یزید کی۔ اس نے کہا تو اب بیعت کرنے کے لیے آئی؟ تو آدھی رات کا وقت ہے۔ اس نے کہا تو کسی طریقے سے مجھے ملوا۔ انہیں حجاج سے کہا کیونکہ بڑے شخصیت تھی، اس نے کہا جی اتنی اہم شخصیت ہے مدینہ کی، وہ ملنے کے لیے مکہ آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بیعت کرنی ہے۔ اہل سنت کتابیں چاہو گے، جب چاہو گے میں ممبر سے حوالوں کے ساتھ دکھانے کے لیے تیار ہوں کہ حجاج بن یوسف نے جب عبداللہ بن عمر آیا، اس نے کہا کیوں آیا اس ٹائم پہ رات کے آدھی وقت؟ اس نے کہا بیعت کرنے کے لیے آیا۔ اس نے کہا اس ٹائم پہ تمہیں بیعت کی کیا سوجی؟ اس نے کہا نہیں، میں نے کہا کہ مجھے رسول کی حدیث یاد آ گئی کہ رسالت مآب نے فرمایا تھا کہ جو اپنے وقت کے امام کی بیعت کیے بغیر مر گیا وہ جہنم میں چلا جائے۔ حجاج بن یوسف مسکرایا اور مسکرا کے کہنے لگا میرے ہاتھ مصروف ہے، میرے پاؤں پہ بیعت کر۔ اسے پاؤں آگے کیا۔ عبداللہ ابن عمر نے اس کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے یزید کی بیعت کی۔ جب اس کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی تو اس نے کہکا لگا کے کہا، اس نے کہا تجھے محمد کی حدیث نہیں لے کے آئی، تجھے عبداللہ ابن زبیر کی لاش یہاں لے کے آئی ہے۔ تو خوف زدہ ہو گیا اس لاش کو دیکھ کے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، مجھے لاش کا کیا پتا، میں تو نبی کی حدیث کی وجہ سے آیا ہوں۔ اٹھ کے حجاج بن یوسف جیسا ظالم دشمن اہل بیت اٹھ کے بیٹھا، اور اس نے کہا تجھے آج نبی کی حدیث یاد آئی ہے، علی کی خلافت کے وقت میں تجھے حدیث کیوں نہیں یاد آئی؟ تو پھر ہمیں بتانا پڑے گا کہ کس کس کے بیٹے نے کب کب یزید کی بیعت کی تھی، کس کس دور میں کی تھی۔ حسین ایک نظریے کا نام